الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم كانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال عز وجل كما ورد في سورة بني إسرائيل: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. گزشتہ جمعے آپ کو یاد ہوگا میری گفتگو کا عنوان تھا پاکستان بمقابلہ بھارت، برابری یا زیر دستی. اس ضمن میں اونچ نیچ کے جو ادوار آئے، اپس اینڈ ڈاؤنز، اس کا میں نے تفصیلاً تذکرہ پچھلے جمعے میں کر دیا تھا. نیچا دیکھنے کی جو دو انتہائی صورتیں پیدا ہوئی ہیں اس 52 برس کے عرصے میں، ہم نے بھارت کے سامنے نیچا دیکھا. وہ ایک سقوط ڈھاکہ کا وقت تھا اور دوسرا جسے کہ اب سقوط کارگل سے تعبیر کیا جا رہا ہے. چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ ہم قومی سطح پر اس وقت ذلت اور مسکنت کی منہ بولتی تصویر ہے. اس لیے کہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ ہم بھارت سے جنگ نہیں کر سکتے، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہمارا ایٹمی ڈیٹرنٹ بھی اس میں کوئی ہمارے لیے ضمانت نہیں دے سکتا، تو پھر دوسرا راستہ کون سا ہے سوائے اس کے کہ اس کے سامنے گردن جھکا دیجیے، اس کی بالادستی قبول کیجیے. جو مرنا نہیں جانتے انہیں پھر ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے. جرم ضعیفی کی سزا برگ مفاجات. بہرحال میں نے جو آج دو آیتیں، ایک نصف آیت سورہ بقرہ سے اور ایک مکمل آیت سورہ آل عمران سے جو میں نے تلاوت کی ہے، ان میں یہی دو لفظ ہیں جو بہت کانٹے کے ہیں، بڑے اہم ہیں: ذلت اور مسکنت. ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی بنی اسرائیل پر. 2 مرتبہ اس کا قرآن میں تذکرہ آیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 ہے جس کا نصف آخر یہ ہے. سورہ آل عمران کی مکمل آیت ہے اس موضوع پر اور قدر مفصل ہے، وہ آیت نمبر 112 ہے. یہ اصل میں کسی مسلمان قوم اور امت پر عذاب الہی کی مختلف شکلوں میں سے ایک ہے کہ ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی جائے.
ذلت کے معنی عربی زبان میں صرف ضعف کے ہیں، کمزوری کے ہیں، اگرچہ ہمارے ہاں اس میں توہین کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ہی جب ہم ذلیل آدمی کہتے ہیں کسی کو تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ مروت سے خالی ہے، شرافت سے خالی ہے، اس میں کمی نہیں ہے۔ عربی میں یہ مفہوم نہیں ہے۔ ذلت بمعنی ضعف، اور مسکنت کم ہمتی، ہمت جواب دیتا، یہ گویا کہ ایک باطنی کیفیت ہے۔ نیورستھینیا کا ایک مرض آج کل شمار ہوتا ہے، آدمی دیکھنے کو بھلا چنگا ہے، ہٹا کٹا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بیماری اس کی کہیں تشخیص میں نہیں آ رہی، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے اندر سے کوئی ایسی کمزوری واقع ہو گئی ہے، اعصابی کمزوری، کہ وہ سارے صحت مندی کے باوجود اس میں اب دم خم نہیں ہے، کچھ کرنے کا، کچھ کر گزرنے کا جو ہے اب حوصلہ نہیں ہے، مادہ نہیں، یہ بس کرنا۔ جس شخص پر یہ کیفیت آ رہی ہے وہ مسکین ہے۔ اسی لیے فقراء اور مساکین یہ دو علیحدہ علیحدہ شکلیں ہیں قرآن مجید میں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، وہ ہوتے ہیں بہت سے لوگ جن کی ہمت جواب دی جاتی ہے۔ تو میں اس میں آج سے 7 سال قبل جو میں نے ایک تقریر کی تھی اسی جگہ، عید الفطر کے موقع پر ایک جلسہ عام کا ہم نے اہتمام کیا تھا، پھر اس میں جو مفصل میں نے خطاب کیا تھا تو پھر وہ مختلف قسطوں میں کالموں کی شکل میں نوائے وقت میں چھپا اور کتاب کی شکل میں شائع ہوا۔ پہلا ایڈیشن اس کا 93 میں آیا تھا۔ سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، آج میں در حقیقت اس کتاب کا حوالہ دینے پر مجبور ہو گیا ہوں، اور اس کے ضمن میں ایک بڑی تلخ بات ہے جو میں نے اس وقت کہی تھی، لیکن یہ کہ آج اس کو میں آپ کی توجہ اس کی طرف دوبارہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ لیکن پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون کیا ہے یا قوانین کون سے ہیں جن کے تحت اس کا عذاب یا اس کا غضب نازل ہوتا ہے۔ پہلی اصولی بات یہ، اور اس پر میرا پورا چیپٹر اس کتاب میں ہے، قرآن کا قانون عذاب۔ پہلی بات یہ کہ اصلاً یہ دنیا جو ہے اور حیات دنیاوی جو ہم یہاں گزار رہے ہیں، یہ اصلاً دار الجزا نہیں ہے، دار الامتحان ہے۔ یہ تو امتحان کا وقفہ ہے، دار الجزا اصل میں آخرت ہے۔ لیکن آخرت میں جو محاسبہ ہونا ہے وہ ہر فرد کا علیحدہ علیحدہ ہونا ہے۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر شخص کیا شاکلہ اللہ نے اسے دیا تھا، کس ماحول میں اسے پیدا کیا، کیا صلاحیت اس نے ودیت کی تھی، حق کی دعوت اس تک پہنچی تو کس حد تک پہنچی، اس کے دل نے اس کی گواہی دی تو کس حد تک دی، پھر اس کا طرز عمل کیا ہوا۔ یہ ہر شخص کا جو ہے معاملہ ہوگا، اور یہ انفرادی ہے۔ جہاں تک قوموں کا معاملہ ہے، امتوں کا معاملہ ہے، اس پر عذاب اس دنیا میں آتا ہے۔ یہ ایک بڑا بنیادی فرق نوٹ کر لیجیے۔ البتہ یہ کہ ان میں سے جو دنیا میں کفار پر عذاب آتا ہے ان کا معاملہ عجیب ہے۔ یہ دنیا اصلاً ان کے عذاب کے لیے نہیں ہے، ان کا اصل عذاب آخرت میں ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ تو فرمایا گیا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، دنیا جنت الکافر وسجن المومن۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تو کافروں کے لیے تو جنت بنائی ہے، یہاں چر چگلو پھر تمہارا ابدی زندگی میں جو حشر ہونا ہے وہ تو ہونا ہے نا، جو چرنا چگنا ہے، کھانا پینا ہے، جو عیش کرنے ہیں 2 روزہ زندگی میں، 4 روزہ زندگی میں، یہاں کر۔ چنانچہ ایک جگہ تو یہاں تک فرما دیا گیا، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ پھر تو سارے کے سارے لوگ ہی کافر ہو جائیں گے اور اللہ کا انکار کر بیٹھیں گے، تو ہم تو اس دنیا میں جو بھی ہمارا انکار کرنے والے ہیں، ہم سے کفر کرنے والے ہیں، ان کو تو ہم ان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، اور ان کی جو سیڑھیاں ہیں چڑھنے کے لیے چھتوں پر وہ بھی چاندی کی بنا دیتے جن کے ذریعے سے وہ چھتوں پر چڑھتے۔ بلکہ یہی نہیں،
وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا سُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، اور ہم تو ان کے گھروں کے لیے دروازے بھی بنا دیتے ہیں چاندی کے، اور ان کے لیے چفرکٹ جو ہیں بسیریاں جن پر کہ وہ آرام کرتے وہ بھی چاندی کے، اور چاندی ہی کے نہیں سونے کے بنا دیتے زخرفا۔ معلوم ہے کہ یہ چیزیں حقیر سی دنیا اور حقیر سا یہ مال و متاع، وہ کافر جس کا انجام پھر ابدی جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو چرنے چگنے کا، کھانے پینے کا، عیش کر لینے کا، 4 روزہ زندگی میں بھرپور موقع دیتا ہے۔ البتہ یہ اللہ کا قاعدہ رہا ہے کہ جب کسی کافر اور مشرک قوم کی طرف اللہ نے اپنا کوئی رسول بھیج دیا، وہ آیات الہی لے کر آیا، معجزات لے کر آیا، اس کی حقانیت مبرہن ہو گئی، اس کی دعوت جو ہے وہ فطرت کے عین مطابق تھی، لیکن قوم نے اس کو رد کر دیا، اس کا انکار کیا، اس کفر پر اڑ گئی، کفروا وکذبوا بآیاتنا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب اس قوم کا صفایا کر دیا گیا۔ اسے قرآن عذاب اکبر بھی کہتا ہے، بڑا عذاب۔ وہ قوم پھر ایسی ہو جاتی تھی جیسے کبھی یہاں تھی ہی نہیں۔ لا یرا الا مساکنہم، پھر ان کے مسکن تو نظر آتے تھے، وہ محل جو انہوں نے تعمیر کیے تھے، لیکن ان میں بسنے والا کوئی نہیں نظر آتا تھا۔ قطع دابر القوم الذین کفروا، ان کافروں کی اس قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی تھی۔ یہ عذاب استیصال جو ہے، یہ عذاب اکبر، اس کی شرط لازم یہ تھی کہ پہلے کوئی رسول آ کر اتمام حجت کر دے۔ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم نہیں یہ عذاب بھیجتے رہے جب تک کہ کسی رسول کو بھیج نہ دیں جو حق کو پیش کر دے اور اس کو مبرہن کر دے، اس کا حق ہونا ثابت کر دے، اتمام حجت کر دے قوم کو۔ لہذا اس نوعیت کا عذاب اب کافروں کے لیے اس کا دروازہ بند ہے۔ ایک استثناء ہے اس میں، ورنہ عام اصول یہ کہ اب کسی کافر قوم پر یہ عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اب نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا۔ رسول نہیں آتا، نبی نہیں آتا تو اتمام حجت نہیں ہوتا، اتمام حجت نہیں ہوتا تو یہ عذاب نہیں آئے گا۔ استثناء ہے بنی اسرائیل کا، اس لیے کہ وہ اس عذاب استیصال کے مستحق ہو چکے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کو رد کر کے۔ رسولا الی بنی اسرائیل، انہیں خاص طور پر بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، اور انہوں نے تو انکار کی حد کر دی۔ یعنی ہر قوم نے کوشش تو کی تھی کہ اپنے رسول کے خلاف کوئی اقدام کرے، لیکن یہ کہ اس حد تک کوئی قوم نہیں گئی، نہ قوم نوح، نہ قوم ہود، نہ قوم عاد، نہ قوم صالح، کوئی قوم نہیں گئی کہ اپنے بس پڑتے اپنی طرف بھیجے جانے والے رسول کو سولی پر چڑھوا کر دم لیا۔ یہ دوسری بات ہے، اللہ نے کیا کیا، ان کو اٹھا لیا، اور اب وہ دوبارہ آئیں گے تو اس قوم کو آخری سزا دینے کے لیے آئیں گے۔ یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ ایک قرض ہے ماضی کا جو ادا کرنا ہے، جیسے کہ ایگزیکیوشن جو ہے کسی جس کو پھانسی کی سزا دی جا چکی ہو، اس کا اعلان ہو چکا ہو، اب کسی وجہ سے ایگزیکیوشن ڈیلے ہو رہی ہے، بس اس کی پھانسی چڑھ جانے کی دیر ہے، ورنہ تمام عدالتی کارروائیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ تو یہ کنڈمڈ نیشن ہے اللہ کی، جس کا آخری وہ جو حشر ہے وہ خود اسی رسول کے ہاتھوں ہونا ہے جس کو انہوں نے اپنے خیال میں سولی پر چڑھوایا تھا۔ تو یہ ایک استثناء ہے، ورنہ اب بالعموم کفار کے لیے اس قسم کے عذاب کا دروازہ بند ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کا معاملہ ہے یا مسلم امت کا، مسلم امت پہلے بنی اسرائیل تھے، آج ہم ہیں۔ مسلم امت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جزوی طور پر اس پر بھی عذاب بھیجتا ہے تاکہ یہ ہوش میں آئے، جس کو کہا گیا ہے عذاب الادنیٰ، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ایک تو عذاب اکبر ہے جو جڑ سے اکھڑے کی کسی قوم کا خاتمہ کر دے، اس کا وجود ہی باقی نہ رہے، نسیم منسیہ ہو جائے، لا یرا الا مساکنہ۔ یہ ظاہر بات ہے کہ اس قسم کا عذاب مسلمان امت پر نہیں آئے گا، لیکن جزوی طور پر آ سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل پر آشوریوں کے ہاتھوں آیا 700 قبل مسیح میں، پھر 600 قبل مسیح میں
عراقیوں کے ہاتھوں، نبوکدنضر کے ہاتھوں آیا، بخت نصر جس کو کہتے ہیں، تو آیا۔ یہ نہیں کہ پوری قوم ہلاک کر دی گئی، بہت بڑی تعداد میں ہلاکت ہوئی۔ اسی طریقے سے مسلمانوں پر یہ عذاب، بالخصوص عربوں پر، کہ جو مسلمانوں میں زیادہ فضیلت کا حامل جو حصہ ہے امت کا، ان پر پہلے صلیبیوں کے ہاتھوں آیا۔ 88 برس یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکلا رہا، لاکھوں مسلمان صلیبیوں نے قتل کیے تھے اس وقت۔ پھر یہ تاتاریوں کے ہاتھوں آیا، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے تاتاریوں کے ہاتھوں، اب لاکھوں کی بات نہیں، کروڑوں۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے یہ تو 13ویں صدی میں ہوا ہے، 1258 میں تھا سقوط بغداد۔ پھر جو ہوا ہے 16ویں صدی کے اندر آ کر 15ویں صدی میں یہ اختتام پر وہ جو ہسپانیہ سے صفایا کیا گیا، یہ عذاب تو آئے ہیں، لیکن وہ عذاب استحصال نہیں کہ پوری امت ختم ہو جائے، البتہ یہ کہ مجموعی اعتبار سے پوری امت پر یہ ذلت اور مسکنت کا عذاب آتا۔ آج پوری امت مسلمہ ذلت اور مسکنت میں مبتلا ہے، تعداد کم نہیں ہے، کم سے کم 1.25 ارب اور ہو سکتا ہے 1.5 ارب، تعداد بہت ہے۔ ڈیسائیڈلی ایوری 5th ہیومن بینگ از اے مسلم، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، ہر 5واں انسان مسلمان ہے۔ پھر ان کے قدموں تلے کتنا بڑا رقبہ اللہ نے دیا ہے، کیسے ریسورسز دیے ہیں۔ اس وقت کی سب سے قیمتی شے تیل، اس کے سب سے بڑے ذخائر امت مسلمہ کے قدموں تلے ہیں۔ اس سب کے باوجود عزت جس شے کا نام ہے وہ گئی، پوری دنیا میں کہیں عزت نہیں۔ دنیا کے معاملات میں، بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے پوچھتا تک بھی نہیں، کسنمی پرسد کے بھیا کیس تھی، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو G7 ہوں گے، G15 ہوں گے، ہم نہ G7 میں، نہ G15 میں، نہ 3 میں، نہ 13 میں۔ پھر یہ کہ وہ تو سیکیورٹی کونسل بنائے گی جو کچھ کرے گی، وہاں ہمارا کوئی وجود نہیں۔ اکثر و بیشتر ہمارے ہاں فقر ہے، اور یہ کہ اس کے ساتھ خواندگی کی شرح بہت کم ہے، اکثر و بیشتر کرپشن ہے، ساری برائیاں، گندگیاں سب سے بڑھ کر وہ مسلمان ممالک میں نظر آ جائیں گی۔ جہاں کہیں دولت کے انبار ہیں وہاں عیاشیاں ہیں، گل چھرے ہیں، اور ان پر ہنستی ہے پوری دنیا، اور ان کی دولت بھی ساری انہی کے پاس رکھی ہوئی ہے، انہی کے بینکوں میں ہے، انہی کیا انویسٹڈ ہے، جب چاہیں گے فریز کر لیں، جائیں گے کہاں؟ یہ ہے ذلت اور مسکنت جو پوری امت مسلمہ پر ہے۔ لیکن میں اپنی اس کتاب میں واضح کر چکا ہوں کہ اگر 120 کروڑ مسلمان ہیں پوری دنیا میں، تو ان میں سے 20 کروڑ کے قریب عرب، یہ چونکہ سب سے بڑے مجرم ہیں کہ آج بھی اللہ کی کتاب ان کی زبان میں موجود ہے، پھر بھی انہوں نے کتاب کو پیس دکھائی، پھینک دیا، اور نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنا قبلہ بنایا یا ماسکو کو یا واشنگٹن کو۔ تو جو ذلت و رسوائی آئی ہے، مٹھی بھر قوم، مغضوب علیہم قوم، ملعون قوم کے ہاتھوں جو شکستوں پر شکستیں آئیں، اور پھر جس طریقے سے ذلیل و رسوا ہو کر خلیج کی جنگ کے بعد سب لائن حاضر ہوئے میڈرڈ میں، جو قبرستان تھا عربوں کا قبرستان، دی گریٹر گریو یارڈ آف دی عربس اینڈ دی مورس، وہاں آؤ اور حاضر ہو جاؤ اور بیٹھو اسرائیل کے ساتھ ایک میز پر، اور کرو ان کے ساتھ گفتگو، اور کرو کوئی صلح کی بات۔ وہ نہ جنیوا میں شروع ہوئی، نہ واشنگٹن میں، نہ نیو یارک میں، کہاں؟ میڈرڈ میں۔ کس سن میں؟ 1992 میں۔ کیوں؟ کہ 1492 میں مسلمانوں کا خاتمہ کیا گیا تھا اس پورے پیننسولا سے، آئیبیرین پیننسولا، آخری نشانی جو تھی عربوں کے اقتدار کی، غرناطہ کی چھوٹی سی مملکت، اس کی جب فال آف غرناطہ ہوا ہے 1492 میں، وہ گویا کہ it was a seal put on the fate of the Arabs and Muslims in the Iberian Peninsula، جہاں 800 برس تک جو ہے اسلام کا ڈنکا بجتا رہا۔ اسی کے طفیلی ایک صقلیہ کا جزیرہ بھی تھا نا، جہاں سے گزرتے ہوئے اقبال خون کے آنسو رویا ہے۔
رولے دل کھول کر دیدہ خون آبابار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، تہذیب حجازی کا مزار تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی۔ اور پھر جو آخری شعر ہے دل کو لرزا دینے والا ہے، غلغلوں سے